ہم جو ہے دین پر چل رہے ہیں، جب وہ نماز سے اتنے محبت کرتے ہیں تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کیسے کیا چھوٹ جائیں گے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے، بس کیا ہے فضائل سنتے اور پڑھتے جائیں گے، بس آگے چلے جائیں گے؟ نہیں میرے محترم، میرے دوستو عزیزو، یہ جس طرح کیا ہے باقی عبادات فرض ہے، اسی طرح نماز فرض ہے، اور نماز کو کیا ہے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہے کہ انسان ایک ٹینٹ لگاتا ہے، خیمہ بناتا ہے، اس کے نیچے ستون ہوتا ہے تو وہ ٹینٹ پورا وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ اس ستون کو اس نے گرا دیا ہے۔ اس سے کیا مطلب؟ اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا ہے، گرا دیا ہے۔ جب انسان اس دین پر بھی نہیں ہے، اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہے، تو اس انسان کی بخشش کیسے کرے؟ پھر وہ کیسے انسان یہ تصور کرے کہ میری بخشش ہو جائے گی، میں کیا بخشا جاؤں گا؟ اس لیے اور ایک حدیث میں خدا بند عالم سب سے پہلے انسان سے کیا ہے نماز کے بارے سوال کرے گا۔ سوال پڑھیں اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال بھی قابل قبول ہیں، اگر نماز رد ہے تو پھر کیا ہے باقی اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ وقت ہے انسان اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ یہ ماہ رمضان ایک ایسی عبادت کی فضا ہے گویا کہ انسان جو بے نمازی ہوتے ہیں کم از کم تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اپنے دوست احباب کو دیکھ کر پھر نماز پڑھنا آ جاتے ہیں، اور پھر وہ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان باقی انسان ہر انسان یہ چاہتا ہے، وہ سکون تلاش کرتا ہے کہ کہاں مجھے سکون ملے۔ اگر انسان خلوص نیت سے آ جائے اور خدا کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہ جو سکون تلاش کرتا ہے تو یقیناً وہ سکون خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، مسجد میں وہ سکون انسان کو ملے گا۔ اگر انسان چاہے جتنا بھی ناتمان ہے، پریشان ہے، جو بھی پریشانی انسان کو ہوتی ہے، اگر سکون سے آ گیا ہے، سکون سے دل سے اپنے اندر سے وہ کیا ہے تلاش دے، وہ بیماریاں نکال کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو یقیناً انسان کامیاب و کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ فقط انسان کو اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ اپنے کیا ہے جس انسان کا دل کیا زمین زندہ ہے وہ انسان جلدی واپس آ سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ جس کا انسان کا دل کیا ہے سیاہ ہو چکا ہے، وہ دل کا نقطہ سیاہ پڑ گیا ہے اور اس پر اتنی زنگ جم گئی ہے، اس پر کیا ہے آپ جتنی اس کو باز و نصیحت کریں، رات دن اس پر کیا ہے قرآن کی تلاوت کریں، احادیث سنیں، اس پر وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے ایک کان سنے گا اسے اس کان سے نکال دے گا۔ اسی طرح کہ مولانا کہتے رہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ کیا دین ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایسا انسان ہے تو وہ انسان وہ کیا ہے جری بن جاتا ہے، گناہوں سے گناہ کرتا ہے۔ وہ انسان چھوٹے سے گناہ کو بھی ترک نہیں کرتا، کہتا ہے یہ چھوٹے سے گناہ ہے، اس میں کیا کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ وہی وجہ ہے کہ ایک قطرہ قطرہ درجہ بن جاتا ہے، وہی گناہ ڈھیر بن جاتے ہیں، اور انسان کو پھر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر سکتا کہ میرے لیے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اور لیکن اگر انسان اپنے آپ کو سنبھالے اور اس چھوٹے گناہوں سے بچ جائے تو انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی نیکی اگر انسان ترک نہ کرے بلکہ اس کو بچا لائے تو پھر بھی کیا ہے چھوٹی سی نیکی کہ انسان سلام کرنے میں کیا مشکل ہے، جو سلام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو جواب دیتا ہے اس کو کیا ہے 1 نیکی ملتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے کوئی انسان کسی کو کیا ہے ایک فریضہ ہے کہ یہ مسلمان کا کہ یہ جو سال گزرا ہے اس کو چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو سلام کرے، اس کو 10 نیکی مل رہی ہے۔ کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو اٹھا لے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ یہ نہیں صرف پیسے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کس کو نصیحت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پیسے دے کر کسی کو کیا ہے اچھی نصیحت کرنا اور اچھی باتیں بتانا اور اس کو نیکی کی طرف راغب کرنا، یہ بھی صدقات میں سے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ سب کے لیے ہے، صرف عالم کا فریضہ نہیں ہے بلکہ امر بالمعروف اس کے زمرے میں آ جاتا ہے اور نہیں منکر میں، کہ سب انسان برابر اس میں ہیں۔ اچھائی کی دعوت دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔
دعوت